3 दिन पहले, اچھا جب یہ تحریک یہ آئین والے آئے لاہور، جی ٹھیک ہے، تو رات کو ہوتا ہے ریڈ ہنجروال کے علاقے میں ایک رکشہ ڈرائیور کے گھر. کس کے گھر؟ رکشہ ڈرائیور کے گھر ریڈ ہوتا ہے. پولیس کے 2-3 ڈالے جاتے ہیں اس کے گھر اور جا کے کہتے ہیں جی اس کو باہر نکالو. اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کا ہے. پولیس اندر گھس جاتی ہے دروازہ توڑ کے. 4 بیٹیاں اس بندے کی، رکشہ ڈرائیور ہے، ایک بیوی اور خود. وہ لیٹا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے نیچے، وہ کہتا ہے جی کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں جی تو پی ٹی آئی ہے تو چل، تو پی ٹی آئی دا ہے. تو اس کی 3 بیٹیاں بڑی جو ہیں وہ اس کو لپیٹ لیتی ہیں باپ کو. وہ کہتی ہیں کہ نہیں ایسے نہیں جانے دیں گے، ابو کی کوئی ویڈیو دکھائیں، ابو کی کوئی فوٹو دکھائیں پی ٹی آئی والی، پھر لے جائیں. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ، یہ میں ان کی اہلیہ کے بقول اور ان کی بیٹیوں کے بقول بتا رہا ہوں، ان میں سے ایک جو پولیس اہلکار ہے ان کی جو چوتھی چھوٹی بیوی ہے اس کو معذر رکھتا ہے. کہتا ہے چلنا ہی کہ نہیں. جب چھوٹی بیٹی کے اوپر معذر رکھتا ہے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. وہ کہتا ہے آپ چلیں میرے ساتھ. وہ اس کو باہر گھر سے باہر لے کر نکلتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، راستے میں اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور پھر پولیس والے اس کو گھر والوں کو فون کرتے ہیں کہ مر گیا جی، آ رہا ہے جی. تو یہ ہیں وہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ پولیس کے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے. کیا سیاسی، اگر وہ پی ٹی آئی کا بھی تھا، اب اس کی 4 جو بچیاں ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ریاست نہیں ہے ذمہ دار ان کی؟ دیکھیں مجھے تو اس واقعے کی تحقیق نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے بیان، ہاں میں جواب دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. اگر ایسا ہوا ہے اچھا سوری تو میں نہیں سمجھتا یہ ایک واقعہ ہے، میں بتا رہا ہوں ایسے ڈفرینٹ واقعے ہیں. لوگ کرے گی کہ سنیں، ٹھیک کام ہوا ہے، لوگ مفلوج ہو گئے ہیں، فالج کے اٹیک ہو گئے ہیں لوگوں کے اوپر. میں گواہ ہوں ان کا، میں نے ویڈیوز کی ہیں. فالج کے اٹیک ہو گئے ہیں ان کے اوپر. جب آپ لوگوں کے کسی بھی شریف بندے کے گھر میں رات کو، آئدر وہ پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں ہے، آپ اس کے گھر میں رات کو 1:30-2 بجے گھستے ہیں، اس کی بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ساروں کو کرتے ہیں، آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ نہیں میں تو نہیں کرتا، میں تو وکٹم ہوں بھائی. ان میں سے کسی کو سزا نہیں ہوئی میرے بھائی میں تو وکٹم ہوں، میں کیوں کروں؟ ان میں سے کسی کو سزا نہیں ہوئی. پیرا فورس کیا کر رہی ہے؟ پیرا فورس کیا کر رہی ہے؟ انکروچمنٹ ہٹا رہی ہے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. اب ریڑیوں کی میں آپ کو کہتے ہیں تو ویڈیو دکھا دوں. ریڑیاں جو ہوتی ہیں نا ان کے اوپر ہتھوڑے مار مار کے ان کی ریڑیاں توڑ رہے ہیں. جس کا فروٹ ریڑی کے اوپر رکھا ہے وہ پوری فروٹ کی ریڑی الٹ رہے ہیں. جس کے چاول چھولے رکھے ہیں پوری چاول چھولے کی ریڑی الٹا رہے ہیں. ایک ریڑی والے کو یہاں سے گھسیٹ کے پھاڑے نوں گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. ریڑی والے بیٹھ کے ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں، بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس حکومت دوتے عذاب نازل کر دے. اب جب یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کے عذاب کی بجائے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. عذاب کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ سنیں نا، نہیں میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اب جب یہ صورتحال ہے تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جب نا انصافی ہو، جب ظلم ہو، جب جبر ہو، جب بے روزگاری ہو، جب کھانے کو کچھ نہ ہو، جب آپ ڈکیتیاں کریں گے تو تمہیں مارن گے، تو اسلامی اسکالر بہ کے کہے گا بلیسنگ ہے سی سی ڈی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے جب یہ ساری سچویشن بن جائے؟ بتائیں عام بندہ کیا کرے؟ ہارٹ اٹیک سے مر جائے، 4 بیٹیاں پیچھے چھوڑ دے، ان کو بد دعائیں دیتا رہے، ان کے خلاف کھڑا ہو، کیا کرے عام آدمی؟ دیکھیں یہ ایک جنرل کوسچن ہے. میں جنرل بتا، جی میں پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو سے نہیں پوچھ رہا. نہیں جنرل. اور آج بھی میں نے آپ کو سندھ والا دکھا دیا، میں ایک لوگوں کے اینگل سے دکھا رہا ہوں کہ جلسے کی اجازت دے کے گھسیٹتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اسلام کی رو میں آپ نے بتایا. اسلام کی روح سے میرا ہمیشہ سے اس پہ موقف ریکارڈ ہے. 8 سے نہیں 2014 سے. جنید بھائی بیٹھے ہوئے، یہ میرے بیہاف پہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ میں کیا کہوں گا. ہاں میں آپ کو دینے سے پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی نیا جواب نہیں بنانا. میرا موقف ہمیشہ یہ ہے، ان ساری چیزوں میں عوام کبھی بھی اسٹیٹ سے، ریاستی اداروں سے نہیں ٹکرا سکتی. ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، میری بات سن لینا، ان کے ہاتھ میں سلطہ ہے. آپ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے اور ٹکراؤ کا نقصان ہوتا ہے. اسٹیٹ سے تو کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا. اسٹیٹ سے جب ٹکرا نہیں سکتے تو آپ گیون سرکمسٹانسز میں جو حالات و واقعات اویلیبل ہیں اس میں آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. بد دعا کریں. اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع لائیں اور لوگوں میں ایجوکیشن بھی اس حوالے سے کریں، اور جن تک آپ کی رسائی ہے آپ ان تک بات بھی پہنچائیں. میں نے بارہا 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان پہ اپنے بڑوں تک یہ بات پہنچائی کہ جو لوگ جیو فینسنگ میں آئے ہیں پلیز یار ایٹ لیسٹ 2 سال سے بےچارے اندر سٹ ہیں. تو میں یہی کر سکتا ہوں نا. اچھا اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم مابس اکٹھے کر کے لے آئیں گے یا کیپٹل کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، یہ اگلے زمانوں میں کامیاب ہوتا تھا کہ آپ بادشاہ کو قتل کریں اور آ کے تخت پہ بیٹھ جائیں. ورلڈ وار 2 کے بعد جب سے نیشن اسٹیٹس بنی ہیں، آپ پولیٹیکل جماعت کے پرائم منسٹر کو بھی ہٹا دیں، اگلا پرائم منسٹر اس کی جگہ آ جائے گا کیونکہ جماعت کی حکومت ہے، کیونکہ ادارے ہیں. تو میں یہی مشورہ دوں گا. اب آپ اس کو لے گئے نا اس کے اوپر. اب ایک پولیٹیکل جماعت اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم نے پرامن طور پر وفاق میں آنا اور وہاں پر دھرنا دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے رجیم چینج کیا، آپ نے تباہی پھیر دی ہمارے اوپر، آپ نے ہمارے اوپر تباہی پھیر دی، تو ہم آنا چاہ رہے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ پروٹیسٹ کریں اور جو عدالت بتاتی ہے نا اس جگہ کے اوپر پروٹیسٹ کریں. وہ جو جگہ دے رہی تھی جیسا کہہ رہے تھے وہ کہ سنجانی کے پاس کریں گے تو کرنا چاہیے. ہاں تو میں نے اگر انجینئر علی مرزا صاحب کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے اور مجھے یہ کہا جائے کہ آپ ایسا کریں جہلم دریا کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں، میرے بھائی آپ جہاں سن لینا، میں کہتا ہوں کہ میں نے انجینئر مرزا صاحب کے اوپر پروٹیسٹ کرنا ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، مجھے یہاں باہر اجازت دیں.
تو آپ مجھے کہیں یار وہ دریا دے پار جا کے بہ جا، جی تیری آواز سننی ہوئی تو اتنے بھی کسی نے سننی ہے، جی نہیں سننی تو اتنے بھی کسی نے نہیں جی سننی. اچھا اب میں اس کا جواب دوں. دیکھیں آج کے اس ماڈرن دور میں جب پاور سوشل میڈیا ہے، آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے یا یہاں بیٹھے ہوئے. میں تو جیل میں تھا نا، ہمارے اسٹوڈنٹس نے سوشل میڈیا پہ آواز بلند کی، اسکالرز نے کی، صحافیوں نے کی، اور ایک ماحول بنا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ریلیف ملا. یہی کیا جا سکتا ہے. آپ اسٹیٹ سے ٹکرائیں گے، لوگوں کے بچے سے تو کوئی بھی نہیں ٹکرا سکتا. اور سرکار ٹکرانا ہوتا ہے نا، جب اسٹیٹ آپ پہ پابندی لگاتی ہے نا کہ آپ نے یہاں نہیں آنا، تو پھر آپ اس کے باوجود وہاں جاتے ہیں نا تو یہ ٹکرانا ہی شمار کیا جاتا ہے. اب دیکھیں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ان دنوں میں جلسہ کیا ہے جبکہ دفعہ 144 لگی ہوئی تھی لاہور میں، تو باقاعدہ انہوں نے اپروول لی، مینار پاکستان پہ اتنا بڑا جلسہ کیا. اگلی بات، اگر ان کو اجازت نہ ملتی تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں جماعت اسلامی کبھی بھی جلسہ نہ کرتی، نہ وہ قانون کو توڑتے. چلو اسی کے اوپر ہے. کراچی میں جلسے کی اجازت دی گئی اور آج اخیر لیتھل قسم کا مارا ہے ان کو. کس جگہ پہ؟ جناح، یہ جو اس میں ہے مینار پاکستان، اس کے پاس اقبال مزار کے پاس ہے، مزار جناح کے پاس، جناح مزار قائد کے پاس، وہاں پر لیتھل قسم کا وہ جہاں جہاں سے آ رہے تھے نا بڑا مارا. نہیں مجھے بتائیں، اجازت انہوں نے دی جلسے کی کہ جلسہ آپ کر لیں. اجازت کس جگہ پہ دی؟ دعا بھی کر. ایک منٹ، اجازت کس جگہ پہ دی؟ وہیں کی اجازت تھی، مزار قائد کی. کس نے دی؟ سندھ گورنمنٹ نے. اچھا میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ مزار قائد کے اوپر اجازت شاید فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا. یہ ایسا ہی ہے. اچھا میں نے صحافیوں سے یہی سنا ہے کیونکہ وہ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی جگہ ہیں وہاں پہ اجازت، یعنی اقبال کے مزار کے پاس یا محمد علی جناح کے مزار کے پاس اگر آپ کریں گے تو یہ انڈر آتے ہیں کیپٹل کے، یہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے. یہ چیز میں نے 2-3 دن پہلے سنی ہے اور لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ سندھ گورنمنٹ نے شاید اجازت اس لیے دی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ الٹیمیٹ ان جگہ کی اجازت شاید کیپٹل گورنمنٹ نے دینی ہے. یہ آپ ذرا چیک کریں نیٹ کے اوپر. یہ آ گیا میرے پاس، یہ ہے جی سندھ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی باضابطہ مشروط اجازت دے دی. ڈپٹی کمشنر کراچی ایسٹ نے پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے اجازت نامہ جاری کیا اور سندھ میں جلسہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے، شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا. تو جگہ جو ہے وہ وہی ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے پھر جب اجازت دی، ٹھیک ہے، تو وفاق نے تو پھر کہہ دیا کہ کٹو انہوں نے. نہیں آپ کہہ رہے میرے ہیں خیال شاید نہیں میں کب کہہ رہا ہوں یار، اپنا لقمہ تو میرے صحیح صاحب میں نے کیوں کہنا ہے. اب دیکھیں میں جو آپ کو میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا 9 ہوں مئی کو پہلے دن میری ویڈیو آئی ہے، اس شام کو میں کہتا ہوں 9 مئی غلط تھا. جن لوگوں نے جہاں میں تو اس سے اگلی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو لوگ یوز ہوئے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. میں نے یہ بھی کہا، معافی دے دیں، اسی رات کہا تھا. تو مجھے آپ نہ بتائیں، یہ بات میرا یہی آلریڈی موقف ہے کہ ماں کا رول ہونا چاہیے، اسٹیٹ کا کوآپریٹ کرنا چاہیے. اس کیس میں بھی اگر یہ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اجازت دینے کے باوجود اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے تو غلط ہے. لیکن اگر اس میں یہ سکم موجود ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے اس اجازت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جو فیڈرل گورنمنٹ نے دینی تھی اور انہوں نے نہ دی ہو، یہ ہے. ہم اس کو دونوں پہلو میں رکھ لیتے ہیں، آپ نے صرف 2 منٹ میں سمجھا. نہیں میں 1 منٹ میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلا پہلو یہ ہے کہ وہیں کی اجازت تھی، لوگ آ رہے تھے، ان کو مارا، غلط کیا، 100% غلط. عوام کیا کرے؟ مار کھا کے بددعا دے کے چلی جائے، بس یہی کر سکتے یہی کچھ کر سکتی ہے. ظاہر ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کے ہاتھ میں سلطہ ہے. دنیا نے لرن کیا ہے کہ یار اس طرح کر کے آپ اسٹیٹس کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے. تو یعنی کہ آپ جب بھی نکلے باہر، اسٹیٹ والا آپ کو اگر رکھ کے چپیڑ مارے تو تسی واپس ہو یار، تینوں اللہ پوچھے گا. دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہی ہوتے ہیں معاملات. ٹھیک ہو گیا. اسلام بھی یہی کہتا ہے. جی اسلام بھی یہی کہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل اسلام یہی کیونکہ میں ایکچوئل فوکس ہے میرا اسلام پہ. کہ اگر آپ کو ریاست یا کوئی طاقتور آپ کو اٹھا کے چپیڑ مار دے یا آپ کے اوپر ظلم کر دے تو آپ جو ہے وہ پھر سے سوچ لیں. میں درجنوں حدیث ہے، آپ نے فرمایا انقریب ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، تم نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں. کیونکہ اگر آپ صبر نہیں کریں گے نا، آپ تو ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ 10 اور کو مار دیں گے، وہ 10 پروٹیسٹ کریں گے وہ 100 اور کو ماریں گے. یہ ایک چین جا رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ رایامہ ہموار کریں. دیکھیں ہم نے بھی تو سوشل میڈیا پہ ایک جنگ ون کی ہے نا، کسی نے سوچا بھی تھا؟ آواز اٹھی نا، ہر طرف سے اٹھی آواز، کرتے کرتے ایک جب اس ٹائم کے اوپر معاملہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ریزالو کیا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، کرین پارٹی کی طرح اگر ہمارے لوگ بھی یہ کرتے نا، میں بھی بار نہیں آنا تھا. میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں کیوں. اسٹیٹ یہ ڈیسیژن کر چکی ہے. اگر آج اسٹیٹ کے دل میں میرے لیے کوئی نرم جذبہ پیدا ہوا کورٹس کے اندر، یا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں بنتا. اگر ہوتا تو میں حق پہ بھی ہوتا، مجھے تم دینا تھا. تو میں اس لیے مزہ آ رہا ہے. تحریک تحفظ آئین والے آئے لاہور، اچھا ان کے پاس نہ تو انہوں نے جلسہ کرنا تھا، نہ کوئی ڈنڈے تھے، نہ کوئی انہوں نے کچھ کرنے تھے. وہ آپ کو بہتر پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ آپ نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں اس کا حوالہ دیا. ہاں جی اب بتائیں. ہاں میں آپ کو بتاؤں، محمود خان اچکزئی صاحب کی میں اس وقت عزت کرتا ہوں جب کنٹینر پہ عمران خان صاحب دوپٹہ لے کے ان کا مذاق اڑاتے تھے. میں نے اس وقت بھی پھر پھپھو تے چلے گئے ہو تسی، میں پھر پھپھو وچ لے کے آنی ہے، پھر تسی کہنا ہے شاہ جی تسی ٹاپک چینج کر دیتا ہے.
شاہ جی مجھے بات مجھے میں پھر رگڑنے پہ آ جاؤں گا، پھر ٹرولنگ شروع ہو جائے گی. پچ پہ رہیں، پچ نہ چینج کریں. میں یہی آپ کو پچھلے 2.5 گھنٹے سے سمجھا رہا ہوں، پچ نہ شاہ چینج جی کریں. مجھے بتائیں میں نے جواب آپ کی مرضی سے دینا ہے یا اپنی مرضی سے دینا ہے؟ آپ نے سوال کیا نا، جب مجھے میں رائٹ کروں دینا. گا پھر جب میں کروں گا اگر آپ کو پھر جواب نہ یہ ملے نا کہنا. تو پھر آپ کاؤنٹر کریں. پھر دیکھیں میں نے آپ کا ملے گا. 1.5 منٹ کا سوال سنا نا، طریقے تحفظ آئین کی سیدھی سیدھی بات میری کرتے جان ہیں. میری آپ پھر کہتے ہیں یار پولیٹیکل ایک منٹ ٹرولنگ کرتے ہیں. سرکار ایسے نہ کریں. میں سیدھا سیدھا جواب دے دیں. سرکار نہیں میں یوں آؤں گا، میں ویسے نہیں آؤں گا جیسے آپ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. محمود خان اچکزئی صاحب کی میں اس وقت سے عزت کرتا ہوں جب خان صاحب دوپٹہ لے کے ان کی نقلیں اتارتے تھے. وہ آج بھی اسی گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. خان صاحب نے اپنا سیاسی مذہب چینج کیا ہے، اچکزئی صاحب وہیں کھڑے ہیں، تو میں ان کی عزت کرتا ہوں. مطیع اللہ جان کی میں اس وقت بھی عزت کرتا تھا، آج بھی عزت کرتا ہوں. اسد علی طور کی میں اس وقت بھی ایک سٹانس ایک جگہ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور مجھے ایسے لوگ پسند ہیں الحمدللہ. لہٰذا مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں یقین کریں انہوں نے جو کل بیٹھک میں بھی تقریر کی ہے، بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، بڑی لاجیکل گفتگو کی ہے. اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے قرآن کی آیات کے حوالے دیے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن میں بھی آیا کہ برائی کے ساتھ آپ کسی کا ذکر کر سکتے ہیں اگر آپ پہ ظلم ہوا ہے. اس کانٹیکسٹ میں اگر جیل میں آپ کو کوئی گالی گلوچ بھی کرتا ہے تو آپ اس میں ظلم کر رہے ہیں. تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا. ان کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جس دن میں چھوٹ کے آیا، یہ آپ کے کیمرے میں میں ایک خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں، اسی دن ہمیں ایک وکیل صاحب کی طرف سے یا ان کے کسی ریپ کی طرف سے کال آئی. ان کے کسی ریپ کی طرف سے، وہ کون یعنی ریپریزنٹیٹیو. اچھا ریپ، اوکے میں سمجھا اردو والا ریپ. اچھا انہوں نے کہا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب، اسد کیسر صاحب اور ناصر صاحب جو ناصر عباس صاحب، ٹھیک ہے، یہ تینوں نا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. راجہ ناصر عباس، ہاں راجہ صاحب. اور راجہ صاحب گئے ہوئے ایران زیارتوں سے واپس آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے، کیونکہ آپ 295C سے نکل کے ہیں تو ہم ایک سے خیر سگالی کے طور پہ. تو فون بند ہوا. مجھ سے وکیل صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا کہ آپ ان کو ہاں کر دیں. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ آج کل یہ معاملہ. میں نے کہا ہم تو ایک دینی رشتے سے مل رہے ہیں کیونکہ اس میں ایک عالم دین ہے. عالم دین تو مجھ سے ملنے آ سکتا ہے نا، اس کے ساتھ کوئی پولیٹیکل فگر بھی آ جائے. تو میں نے ان کو ہاں کر دی. ٹھیک ہے. رہا یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، تو ریاست کا کام ہے کہ اسپیس دے. میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو بھی اسپیس دینی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اسپیس دینی چاہیے کہ وہ اپنا جو پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ایک لمیٹڈ جگہ کے اوپر وہ ضرور کریں. جب بات ہی نہیں کرنے دیں گے، یہ تو بات ہی کرنے آ رہے ہیں نا طریقے تحفظ آئین والے، یہ کون سا جلسے کرنے آ رہے ہیں یا یہاں پر مارچ کرنے آ رہے ہیں؟ جب آپ پیسفلی بھی کسی کا ویٹ نہیں کر سکتے تو پھر لوگ بات ہونی چاہیے. ہم تو کہہ رے ہیں بات ہوئے بغیر لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جاؤں، پھر میں اس سے پیچھے لے جاؤں. ٹھیک ہے لے جائیے گا، میں تیار ہوں. جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے، خان صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو ہمیں دیوار میں چن رہے ہیں، ہمارے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت خان صاحب نے بھی بات نہیں مانی تھی. اب پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے، وہ تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ بات ہونی چاہیے، تو میں کہتا ہوں بات ہونی چاہیے. اب خان صاحب نے جیل کو اندر سے کنڈی لگا لی. اوہو نہیں، بیرسٹر صاحب تو باہر موجود ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، تو وہ بات کریں. بات کیسے ہوگی؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا، نہ میں نے کروانی ہے نہ میں مڈل مین ہوں. بندے کی اس کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہونے دیتے، اس کی بیوی جو جیل میں قید ہے انہوں نے تو کوئی سیاسی بیانات نہیں دیے. میں ایک لمحے کے لیے آپ کا وہ اینگل پکڑ بھی لوں کہ جی جیل مینول اور جیلر، جو کہ آپ کو بھی بہتر پتا ہے کہ آپ نے کیا بولا. مینول ہے، ہاں مینول ہے، چینج ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ جیلر کا یہ سب جیلر نہیں کروا رہا، یہ آپ کو پتا ہے، مینول چینج ہونا چاہیے. پھر بھی آپ بھولے بنے تو وہ مینول چینج ہونا چاہیے. ہاں سنیں نا، نہیں میں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک دلیل موجود ہے. ہاں دلیلوں کے پنہ. میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ جیل میں گئے، انہوں نے ٹیلی فون کی فیسلٹی دی، ٹی وی کی پہلے نہیں ہوتی تھی. عمران خان صاحب کی بشرا بی بھی اندر ہی ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے. جب آپ ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے، بات نہیں کرنے دے رہے، فیملی کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. ان میں سے اچھا اور انٹرسٹنگ پھر پھاڑ لو میرے. نہیں میں تو کہتا ہوں پی 167 نون لیگ کے ڈیتھ ہوئی، ایم پی اے تھے، الیکشن ہوا، پی ٹی آئی نے کہا ہم نے نہیں لڑنا کیونکہ خان صاحب نے کہا الیکشن کا بائی کاٹ ہے. کھڑا ہوا نون لیگ کا اور جماعت اسلامی کا. ٹھیک ہے، جماعت اسلامی والے صاحب گئے اور رستے چکے گئے، کپڑا پا کے گم ہو گئے، کاغذات نامزدگی جمع ہو گئی، جماعت اسلامی والے کی ہوئی نہیں، تو بلا مقابلہ یہ جیت گئے. اے جمہوریت جی. اب ان حالات میں سرکار ٹھیک ہے، غلط ہے. ان حالات میں خان صاحب کیا کہیں گے آپ بتا دینا. تو اور تو کوئی راستہ آپ تو رگڑے لگا، بس وہ بیٹھا ہوا کوئی اور، بس پھر وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب. وہ کہتے ہیں یار پھر ٹھیک ہے، بات تم سے میں کیوں کروں جب تمہارے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے. جنہیں کو اختیار ہے میں تو پھر ان سے ہی بات کروں گا. بہرحال لمبی ڈیبیٹ ہے، ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور ایک لاسٹ ہی کوسچن جی، کوئی سیدھا جواب، وہ بلکہ میں نے آپ نے جواب اس کا کافی دفعہ دے دیا، آپ نے اس کا جواب دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ جی 27ویں ترمیم کے اوپر مرزا صاحب سے کہیں کہ سیدھا جواب دے دیں. یہ جو تا حیات استثناء ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ملاتے ہیں پریزیڈنشل استثناء سے کہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک مخصوص مدت کے لیے استثناء ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی ہٹتا ہے وہ جیسے ہی ہٹتا ہے نا وہ بھی آ جاتا ہے. تا حیات استثناء غلط ہے. اگر یہ غیر شرعی کام ہے
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਵੱਡੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਰعی ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ رہے ہو؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے غلطی کو ہائی لائٹ کرنا ہے. غیر شرعی ہے یہ؟ میں نے نادر بلوچ صاحب کی پوڈ کاسٹ وہ پوڈ کاسٹ 10 لاکھ لوگ دیکھیں گے، یہ اور لوگ نہیں میں یہ بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا جو آپ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں نا کہ میں کوئی ابھی یہ کہنے لگوں. میں نادر بلوچ صاحب کی پوڈ کاسٹ میں کیٹاگوریکلی یہ کہہ چکا ہوں، اور میں نے یہاں تک کہا کہ کسی عالم نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا، نہ میں سپورٹ کروں گا. اور اس میں نے حدیث بتائی بخاری اور مسلم کی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوگی کہ اشرافیہ کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے. تو میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. میں کیوں سپورٹ کروں گا؟ ناٹ ایٹ آل. اب رہا کہ میں بولا نہیں ہوں، جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے میں ضرور بولتا ہوں. جب کوئی سوال ہوتا ہے، میں دیکھیں 21 دسمبر کو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں 2 گھنٹے کی، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں کہیں جیل کا ذکر ہو یا خان صاحب کا ذکر ہو. بھٹی صاحب نے پوچھا، شکر ہے پہلے پوڈ کاسٹ کرنے والے بھٹی صاحب آئے جن پہ ایٹ لیسٹ اس پولیٹیکل جماعت کو اعتبار ہے کیونکہ وہ خان صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی جگہ کے اوپر وہ باقیوں کو بھی بیلنس کر لیتے ہیں، لیکن اوورآل ان کی لائن آپ کو پتا کیا ہے. پڑھا دیتا ہے بھٹی صاحب نے بھی تصویر نہیں پڑھائی نہیں جاتا ہے. اچھا میں کس طرف ہوں؟ بھٹی صاحب کے بگ بردر ہم ہیں اور ہمارے بگ بردر وہ ہیں. اچھا تو بھٹی صاحب کو میں نے یہ لوگ گواہ ہیں پوڈ کاسٹ سے پہلے کہا میں کہ خان صاحب نے لینا ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਜਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ پوڈکاسٹ بھی خان صاحب نے ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ کہ مہربانی کرو نہ لینا. تو مسکرا پڑے. ان کا جی میں نے تھوڑا سا تو ذکر کرنا ہے. تو میں نے تھوڑا سا جو ذکر انہوں نے کیا اس کا کیا جواب دیا، اور کچھ چیزیں میں نے اس وقت ان کو پھر ان کیمرہ بتا دی، آن کیمرہ نہیں بتائیں. اچھا وہ پوڈ کاسٹ جب باہر نکلی تو سب نے کہا جی ہم نے پوچھنا ہے. تو وہ اس طرح، ورنہ اگر میں نے خود سے اس کو کرنا ہوتا، میں کسی ایجنڈے پہ ہوتا تو میں 21 دسمبر والی ویڈیو میں کرتا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں قسمیہ کہ اگر مجھ سے بھٹی صاحب نہ پوچھتے تو میں نے کبھی بھی ذکر نہیں کرنا تھا، کیونکہ میں نے جب کوئی اسپیشل ٹاپک بنانا ہوتا ہے میں اپنے پلیٹ فارم سے بناتا ہوں، لیکن وہ اس کو اس طرح رنگ دیا. تو جی تاحیات استثناء غیر شرعی ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ غیر شرعی آپ اس کو کہتے ہیں استثناء. نہیں یہ تھا ہے استثناء. ٹھیک ہے، تو تاحیات استثناء میں اگلی بات کروں شرعی گا. ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کو کوئی بھی شرعی نہیں کہے گا. کون شرعی کہے گا؟ تو چل تو رہی ہے یہ سرکار. اسی پہ رک جائیں. پاکستان میں صدر پاکستان قتل کی سزا معاف کر سکتا ہے، ہمارے آئین کا حصہ ہے، غیر اسلامی ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ ورثہ صرف معاف کر سکتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رائے عامہ ہموار کرنی ہے، اور اس کے بعد آئینی ترمیم کے ذریعے یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنی ہے. تو ہم تو آئینی ترمیم میں تاحیات استثناء لے کر آتے ہیں، وہ نہیں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے گا 2/3 آئینی ترمیم کے ذریعے. تو اس میں انہوں نے طریقہ لکھا ہے نا ابھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو ختم کرنا ہوگا مستقبل میں تو 2/3 آئینی ترمیم سے کیا جائے. تو اس کے لیے رائے ہموار کریں آپ. چلیں باقی تو ہم کچھ نہیں، قانون تو ہم ہاتھ میں لے نہیں سکتے. میں کیسے لیں؟ میں 1 منٹ اور لوں گا. میں کس پارٹی کا ہوں؟ بعد میں اس ممبر سے سننے کی بجائے میں آج ہی سن جاؤں. نہیں میں بولوں گا. میں اس ممبر سے میں نے سنا ہے اردو پوائنٹ کے لیے، یہ میرا گلہ ہے. اچھا اردو آپ نے کہا اردو پوائنٹ پی ٹی آئی کی لیگیسی لے کر چل رہا ہے، اور وہ جو جانب صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، کب کی بات ہے؟ میں نے انہوں نے کہا میں نے انٹرویو کرنا ہے، تو میں نے اسے اسی اتوار بلا لیا. میں کہا آ جا. پھر میں نے اس کی تسلی کرائی اور دلیل. وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لی تھی. میں نے ہیومن ڈگنیٹی میں آج بھی دانش کی قدر کرتا ہوں. دانش پہلا بندہ ہے جس کو میں نے انٹرویو دیا ہے. وہ اسی اس میں نے وہی کہا کہ بعد میں سنوں کہ ذیشان عزیز پی ٹی آئی لیگیسی لے کے چل رہا ہے، ایتھے ہی مینوں سنوا دیا سیدھا. میں نے اردو پوائنٹ کے چینل کی بات کی تھی. دانش بھائی کو میں نے چینل کو میں رن کر رہا ہوں، میں جی ایم ہوں وہاں پہ. اچھا مجھے نہیں پتا. میں جی ایم ہوں. اچھا تو اردو پوائنٹ عرصہ دراز سے ایک خاص پارٹی کی سپورٹ میں چل رہا تھا. میری آبزرویشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں بتاؤں یہ ابرار بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ تنگ ہوئے، اس سے پوچھیں کچھ مہینے پہلے جب آپ لوگوں نے اینٹی عمران ہے. اچھا رک جائے نا، اینٹی عمران نہیں، اینٹی عمران لڑ پیا سی دوسرے نال. اینٹی عمران یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا چلیں. یہ سب لوگ اپنے زمانے میں وہ رہے ہیں جو میں لفظ بولنا نہیں چاہتا، جو میں نے اس وقت بولا، جو میرے ساتھ بولا. ہاں یہ سارے وہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے ممبر سے نہیں بولنا. 2013 میں ممبر سے وہ آپ نے کبھی نہیں بولنا. نہیں بولتا. اچھا 2013 میں بھی وہی تھا. پھر میں نے لرن کیا 2014 کے دھرنوں سے کہ یار. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اردو پوائنٹ پہ آ جائیں. اردو پوائنٹ کے اوپر آ جائیں. لیگیسی سنیں. ہاں میں آپ کو ایک منٹ میں وہ بات سنیں. تو چند مہینے پہلے میں نے کہا یار یہ اردو پوائنٹ کو کیا ہوا ہے، یہ تو پنڈی صدر کی بھی خبریں کور کر رہے ہیں اور یہ انکروچمنٹ کے حق میں بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا یار انہوں نے قبلہ بدل لیا. یہ میں نے اس سے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. میں نے کہا یہ لگتا ہے کہ اردو پوائنٹ والے جو ہیں یا تو ٹھیک ہو گیا یا ان کی کوئی آرم ٹویسٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے مطلب پہلے غلط تھے. ہاں جی غلط تھے. کیسے غلط تھے؟ کیونکہ آپ کو وہ پسند نہیں تو ہم غلط تھے. نہیں یہ بتا نہیں. ہاں تو پھر اس وجہ سے نہیں. پی ٹی آئی کو کور کر رہے تھے تو غلط کیسے تھے؟ وہ ایک خاص چیز کو ابھی بھی سہیل افریدی آیا تھا، ہم نے کور کیا. سرکار آپ ایک خاص چیز کو لے کے آپ دونوں طرف سے بیلنس کر کے چلتے نا تو پھر اچھا لگتا. جب جو جلسے کر رہا تھا
ہم نے اسی کی کوریج کرنے تھے کہ میں مریم نواز ہوں جو ان کے مخالفین جلسے کر رہے تھے وہ بھی کور کر رہے سرچ کریں اردو پوائنٹ کے اوپر مریم نواز کے جلسے ہم نے کور کیے ہیں. کب؟ اسی دور میں جب خان صاحب کر رہے تھے, جب مریم نواز کے ایک جلسے میں نا بہت وائرل کلپ ہوا تھا جہاں پر لوگ بریانی پہ ٹوٹ پڑے تھے اور تمبو اڑ گیا تھا. اردو پوائنٹ دی ویڈیو سی اے گیا ہے مریم نواز کے جلسے کور کرن دتے. حضور ایویں نہ لینڈ چھوڑ دیتا کرو, مہربانی کریا کرو. میں نے کہا یہ بڑی رسپانسبل جگہ ہے. شاہ جی یہ آج کی پوڈ کاسٹ جو دیکھیں گے نا تو پتہ چل جائے گا کہ میری جو اسیسمنٹ تھی وہ غلط ہے یا صحیح ہے. آپ نے کہا نا عوام فیصلہ کرے, تو میں تو وہی کہا نا, مجھے تو پتہ ہی عوام جب دیکھے گی کہ بالکل ون سائیڈڈ کوسچن ہو رہے ہیں, کیوں ایک ہی طرف کے ہو رہے ہیں, کیوں پوچھیں نا میرے. نہیں مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں سر, آپ کا رائٹ ہے, جس طرح مجھے جواب دینے کا رائٹ ہے. آپ سوال پہ میں آپ کو گائیڈ نہیں کروں گا کہ آپ نے سوال کیوں نہیں پوچھا, میں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہوں, آپ کا رائٹ ہے. لیکن وہ عوام یہ فیصلہ ون سائیڈڈ والے 9 مئی کو غلط کہتے ہیں, ون سائیڈڈ والے مانتے ہیں. ہاں جی غلط مانتے ہیں. کون مثال کے طور پہ مانتے ہیں غلط؟ کسی ایک صحافی کا نام بتا دیں اگر آپ مجھے صحافی سمجھتے ہیں تو. کیونکہ سب وہ سارے کہتے ہیں غلط ہے, لیکن وہ الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیا کہ انہوں نے کروایا. اچھا آپ کیا کہتے ہیں کس نے کروایا؟ میں تو 9 مئی کو وہاں پہ تھا ہی نہیں. تو پھر آپ 9 مئی کو کہاں سے کنڈیم کر رہے ہیں؟ میں نے تو جو نہیں تو آپ نے کہاں سے کنڈیم کیا 9 مئی تو خبریں دیکھی ہیں. میں ڈگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ 9 مئی میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز انوالو تھے. اچھا وہی یوز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ویڈیوز میں آ رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی اس کی یاسمین راشد کی باہر نکلا اندر نہیں جانا. ادھر 9 مئی سرکار میری نہیں ہڈی سیندی 9 مئی نو مہربانی تہاڈی. آپ نے کہا میں اسے غلط کہتا ہوں, تسی باہر نکلا ہو تو میں اندر چلا جاواں. شاہ جی آپ نے کہا 9 مئی غلط ہے. تھینک یو سو مچ انجینئر مرزا صاحب. شاہ جی آپ نے کہا 9 مئی غلط ہے تو کس نے کروایا؟ او سرکار میں تسی جانتے ہو کہ تسی نکل آئے تو میں باہر اندر چلا جاواں. ہیں میں آپ کو بتاؤں سر, اگر آپ اندر گئے نا تو میں پہلا بندہ ہوں گا آپ کے حق میں ویڈیو بنانے والا. سراب کے اوپر بنائی ہے آپ نے, سراب کے اوپر. سراب کا تو مجھے پتا چلا تھا کہ وہ ضمانت کے اوپر رہا ہو چکے ہیں. مرزا صاحب آپ نے سوراب کے لیے آواز نہیں اٹھائی. میں خود اندر آپ نے اس کا آپ باہر نکلا نا, کتنی ویڈیو بنا لی, کتنے انٹرویوز دے دیے, کسی ایک میں کنڈیم کیا سوراب کا؟ جب سوال آتا ہے نا تو بات ہو جاتی ہے. نہیں حق کے لیے تب نہیں آواز اٹھائی جاتی جب کہا جاتا ہے مرزا صاحب ظلم آیا ہے آواز چکنا ذرا. مرزا صاحب آپ بھی تو چکن نا. اچھا ادھر رک جائیں, 9 مئی کو آپ نے کنڈیم کیا تو 9 مئی کے کھاتے میں آ جاتا ہوں. سوراب تے آؤ اس پہ اتنا لے کے جاؤ جتنے میری ہڈی نہیں ساندھی. چلو سوراب تے آ جاؤ. نہیں تو آپ نے 9 مئی کو پھر کنڈیم کیوں کیا؟ میں تو کنڈیم کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جس نے بھی کیا غلط کیا. تو کیا کس نے؟ مجھے کیا پتا. میں نے یہ دیکھا یاسمین راشد کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ اندر نہیں جانا کورٹ کمانڈر ہاؤس میں. پھر میں نے ایک ویڈیو یہ بھی دیکھی کہ اندر سے لوگ مور بھی اٹھا کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے تو دونوں سائڈیں دیکھی نا سرکار. میں نے تو پھر یہ بھی دیکھا کہ ایک بندہ جو لاہور میں تھا, سنیں, میں نے پھر یہ بھی دیکھا کہ ایک بندہ جو لاہور میں تھا اس کے اوپر فیصل آباد, راولپنڈی, سیالکوٹ کی FIR بھی کٹی. میں نے تو بہت کچھ دیکھا, اس لیے میں اس کے اوپر فوٹو کاپی تو عمران ریاض خان صاحب کے اوپر بھی ہوئی تھی. چلے نا سوراب برکت کے اوپر آ جائیں. سوراب برکت اتنے عرصے سے بند ہے اور سوراب برکت کی ضمانت نہیں ہوئی ہے. کتنے ضمانت ہوئی ہے, کتنے سنی گئی ہے, اور اس کو اٹھایا FIR پہ الزام کیا ہے مجھے وہ بتائیے. اچھا FIR کے اوپر ان کو الزام پہلا تو یہ تھا کہ صنم جاوید کا انہوں نے انٹرویو کیا. ٹھیک ہے, صنم جاوید نے کوئی بات کی. ٹھیک ہے, تو وہ FIR یہ کہ صنم جاوید نے یہ بات کی, آپ نے سنی اور چلا دی. آئیو. اچھا اب چونکہ آپ صحافی ہیں میں آپ سے پوچھوں گا, کیا صحافت کے رول میں کوئی ایسی بات جو چل جائے تو اس میں وہ صحافی کو بھی مجرم سمجھا جاتا ہے پاکستان کے قوانین میں؟ کیوں سمجھا جائے گا؟ نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ سمجھا جاتا ہے. کیوں سمجھا جائے گا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ سمجھا جاتا ہے. کیوں سمجھا جائے گا؟ کیوں وجہ آپ نے اپنے ایک بیانات دیے. فار ایگزامپل میں قانون پوچھ رہا ہوں کہ قانون کیا کہتا ہے. اگر قانون میں نہیں سمجھا جاتا تو ظلم ہے. آپ کی اگر قانون میں سمجھا جاتا ہے تو پھر قانون کو چینج ہونا چاہیے. آپ کے اوپر یہ جو توہین والا 295C لگا تھا, یہ ویڈیو کس کی تھی؟ میری تھی. آپ کی اپنی ذاتی ویڈیو تھی یہ کہ پوڈ کاسٹ تھی؟ آپ کی پوڈ کاسٹ تھی نا, اس اینکر پہ لگا تھا. نہیں اس پہ نہیں لگنا چاہیے نا. تو میں یہی غلط کہہ رہے ہیں نا کہ صحافی پہ کیوں لگنا چاہیے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے, آپ نے کوئی بات کی, آپ کے اوپر لگا دی انہوں نے صحافی, اس کے اوپر نہیں لگی, اس کے اوپر نہیں لگی. پھر اتنی ڈیٹیل لکھ جا رہے ہو, سیدھی سیدھی مذمت کرو تے اپنے اتنے نو کہو یار سراب یار میں تو پیکا آرڈیننس کے اس وقت بھی خلاف تھا جب عمران ریاض خان صاحب اسے سپورٹ کرتے تھے. اس وقت نہیں تھا جب نواز شریف لے کر آیا تھا. اور سرکار غلط ہے. اس وقت نہیں تھا جب نواز شریف لے کر آیا تھا. ہوا تو دکھا دیو بیان. وہ سرکار میں نے کہا اتنا پرانا نہ گیا کرے میرے ساتھ. اب پرانا آپ مجھے کہ میں پیپلز پارٹی کے دور میں کیوں نہیں بولتا تھا, میں کب بولنا شروع ہوا ہوں 2018 کے الیکشنز کے بعد. ہاں جب رگڑنا تھا 2018 کے الیکشن. اچھا سوراب پہ تو آ جائیں. سوراب کو کتنا عرصہ ہو گیا وہ اندر ہے اور ہائی کورٹ میں اس نے ریٹ دائر کی تھی. انہی اداروں نے جو ہے وہ لکھ کر دیا تھا کہ اچھا وہ بات کیا ہوئی تھی, کوئی ولگر بات ہوئی تھی؟ نہیں, تو انہی اداروں نے لکھ کر, ولگر بات آپ سوراب کو جانتے ہیں؟ نہیں وہ اس طرح کا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو ان اداروں نے لکھ کر دیا کہ اس بھائی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا. تو وہ جا رہا تھا باہر کانفرنس کے اوپر, تو ایئرپورٹ کے اوپر اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا بھائی یہ تو آپ نے کل پرسوں لکھ کر دیا کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہوں ہے, آ جا. تو وہ تب سے اندر ہے. ایک سے نکل رہا تھا, پھر دوسرے میں اس کو کر لیا اور ابھی تک وہ اندر ہے. سوراب جو ہے بالکل زیادتی ہوئی ہے. اگر ایک اینکر کو اس بات پہ پکڑا جائے کہ تو یہ آپ جو ہے وہ یہ گورنمنٹ تک بات پہنچائے نا. ٹھیک ہے جی پہنچا دیتے ہیں.
بٹی صاحب سے میں کہوں گا ان کی رابطے میں کہاں سے رابطے میں ہوتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا میرے ساتھ نہیں کوئی رابطہ اس طرح کرتا, کوئی بھی اور جن لوگوں سے میں نے رابطہ کرنا ہے ان کا زور نہیں ہونا. میں نمبر دے دوں, میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پولیس کے کسی آفیسر سے بات کر لوں گا, ٹھیک ہے نا, تو ان تک میں بات پہنچا دوں گا اگر وہاں تک, یا NCCIA کے کسی آفیسر کے ساتھ بات کر لوں گا جو ہمارے ریاستی ادارے اس طرح کے ہیں. NCCIA کے پاس ہی ہے, ابھی بھی ان کے پاس ہے, ریمانڈ کے اوپر ہے یا جوڈیشل ہو چکے ہیں؟ جوڈیشل ہو چکے ہیں, پھر تو کورٹ سے ریلیف ملے گا. کورٹ میں کیس سننا تھا, پچھلی پیشی کے اوپر سنا ہی نہیں گیا. چلے ہم ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ انجینئر, جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ پہلی اور آخری نہیں ہے پوڈ کاسٹ. نہیں میں اس طرح کی کوئی کسی کے بارے میں دل میں نفرت